دنیا شیطان کی دکان ہے جس سے کوئی چیز لینا ہی نہیں چاہیے۔ انسان کا تقوی 3 باتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ کیا لیتا ہے۔ نمبر 2، کن چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ نمبر 3، کیا باتیں کرتا ہے۔ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے اور دل کے نور کا زنگ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ زہد 3 چیزوں کا نام ہے: قلت، خلوت اور بھوک۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو غفلت اور تنگ دلی سے بڑھ کر سخت چیز میں مبتلا نہیں کیا۔ ظاہری آداب کا اچھا ہونا باطنی آداب کے اچھا ہونے کی علامت ہے۔ جوان مردی یہی ہے کہ لوگوں سے انصاف کرو مگر ان سے انصاف کا مطالبہ نہ کرو۔ دیر تک بیہودہ باتوں کو سنتے رہنا دل سے عبادت کی حلاوت کو زائل کر دیتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے دنیاوی چیز کی خاطر غصہ میں نہ آؤ۔ جس قسم کی باتیں تو چاہتا ہے کہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو، اس قسم کی اوروں کی باتیں لوگوں پر ظاہر نہ کر۔ ظاہر میں سنت کے خلاف کرنا باطن میں ریاکاری کی علامت ہے۔ جس نے اپنے قول و فعل میں خواہشات نفسانی کو حاکم بنایا وہ بدعت کی بات کرے گا۔ ہر وہ بات جس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے اسے علم کی جنگل میں تلاش کرو۔ اگر وہاں نہ ملے تو حکمت کی میدان میں ڈھونڈو۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو توحید کی میزان میں تولو، اور اگر ان تینوں مقامات پر نہ ملے تو اسے شیطان کے منہ پر دے مارو۔ جسے 3 چیزیں حاصل ہوئی وہ تمام آفات سے نجات پا جاتا ہے۔ نمبر 1، قانع دل کے ساتھ خالی ہمت۔ نمبر 2، فقر دائم کے ساتھ زہد حاضر۔ نمبر 3، صبر کامل کے ساتھ ذکر دائم۔ عبادت کرنے کے بعد اس کے عوض کا منتظر رہنا اللہ کے فضل کو بھول جانے کی علامت ہے۔ قدرت ظاہر ہے اور ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن انوار بصیرت کمزور ہو چکے ہیں۔ کمزور ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے روکنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور جو اس پر قادر ہو وہ قوی ترین ہے۔ طریقت کا علم روح خرچ کر کے حاصل ہوتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول ہو تو لقمہ حلال کے سوا پیٹ میں کچھ نہ ڈال۔ بہت سے عالم ایسے ہیں جو بادشاہ کے پاس دین لے کر جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو دین وہی چھوڑ آتے ہیں۔ جو شخص اعمال نیک کو چھپانے میں جادوگر سے زیادہ ہوشیار نہ ہو وہ ریاکار ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے قرب حاصل ہو گیا ہے تو سمجھیے کہ وہ حق تعالیٰ سے دور ہے، کیونکہ جسے قرب حاصل ہوتا ہے اس کا دعویٰ نہیں رہتا۔ دنیا ایسا گھر ہے جو انسان کو ہر ساتھ نئے گناہ پیش کرتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ آدمی جس کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اسی کی طرف لپکتا ہے۔ سعادت کی نشانی یہ ہے کہ بندے پر عبادت کرنی آسان و سہل ہو جائے اور لوگوں پر شفقت بڑھ جائے، نیکوکاروں کو دوست رکھے اور اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرے، خوش خلقی زیادہ ہو اور لوگوں کے کام آئے۔ ادب در حقیقت نیک خصلتوں کے اجتماع کا نام ہے، اور ادیب وہ شخص ہے جس میں نیک خصلتیں جمع ہو۔ جو شخص ادب کا لحاظ رکھے بغیر بادشاہ کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کی جہالت اسے قتل کرا دے گی۔ آدمی جب تک لوگوں سے موافقت رکھتا ہے ریا سے نہیں بچ سکتا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے عمل میں ریا کرتے ہیں، مگر اب ایسے لوگ ہیں جو ان اعمال پر ریا کرتے ہیں جو وہ نہیں کرتے۔ جس نے فاجر پر احسان کیا اس نے فسق و فجور کی اعانت کی۔ بہت سے لوگ غسل کے بعد پاک ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے بدباطن حج و زیارت کے بعد نجس لوٹتے ہیں۔ حلال رزق فضول خرچیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کم ہوتا ہے۔ یہ خواہش رکھنا کہ لوگ مجھے بہتر سمجھیں محض حب دنیا کا مظہر ہے۔ عاقل وہ نہیں جو خیر اور شر کو پہچانے، بلکہ عاقل وہ ہے جو خیر پر عمل کرے اور شر سے اجتناب کرے۔
جو شخص ناراض ہو جانے پر راز ظاہر کر دے وہ کمینہ ہے۔ تم فاجروں اور بازاریوں کے ظاہری لباس نہ دیکھو، کیونکہ ان کے اندر پالنے والے بھیڑیے ہوتے ہیں۔ جس سے لوگ محفوظ رہے وہ لوگوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جھوٹا وہ شخص ہے جو عورتوں کو اپنے پاس بٹھائے اور یہ کہے کہ مجھے ان سے رغبت نہیں۔ میں نے جس شخص سے بھی بحث و مجادلہ کیا، میری یہی آرزو رہی کہ اللہ تعالیٰ میرے بجائے اس کی زبان سے حق کو واضح کرے۔ برا نہ ہونا بھی نیکی ہے۔ اس کا کیا حال ہوگا جس کی عمر گٹ اور گناہ بڑھ رہے ہوں۔ محبت کی تلاش نہ کرو، سہارے کی تلاش کرو۔ دولت اور سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمانا پڑتی ہے اور بڑھاپے میں مانگنا پڑتی ہے۔